والد ایک نامی گرامی بزنس مین تھے۔ وہ سارا وقت اپنے کاروبار کو دیتے۔ والدہ سیدھی سادی تھی۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ان میں کوئی غرور نہ تھا۔ مجھے یاد نہیں کہ کبھی انہوں نے ہمیں سرزنش کی ہو یا کسی غلطی پر برا بھلا کہا ہو۔ یہی وجہ تھی کہ میری بہن سبینہ بے حد خودسر اور تند مزاج ہو گئی تھی۔ میں نرم خو، صلح جو اور غرور سے عاری، بالکل اپنی ماں جیسی تھی۔ مزاجوں کے لحاظ سے ہم دونوں بہنوں میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ والدہ گھریلو امور میں طاق اور اپنے شوہر کو اولین اہمیت دیتی تھی، تبھی وہ زیادہ تر گھر میں مصروف رہتی۔ میں بھی کالج سے آ کر ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تاکہ میری ماں کو سکھ ملے، جبکہ سبینہ نوکروں پر حکم چلاتی اور پانی تک خود اٹھ کر پینے کو توہین خیال کرتی تھی۔ سچ ہے، ساری انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ ایک ہی گھر کے بچے ہوتے ہیں، مگر ہر ایک کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ امی کہا کرتی تھی، بیٹی ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ عورت کی عزت کا محافظ مرد کو بنایا ہے۔ عورت کو اپنے حق کے لیے ضرور بات کرنا چاہیے، مگر کبھی اپنی عزت کے محافظ اور گھر کے سربراہ کو کمتر مت سمجھنا اور نہ ہی اس کی برابری کے راہ گلاپنا۔ میں نے والدہ کی بات کو گرہ میں باندھ لیا اور مرد کی برابری کی کبھی ہانک نہ لگائی، جبکہ سبینہ بے بانگ دہل کہتی تھی کہ ہم بھی مردوں کے برابر ہیں۔ اگر کسی مرد نے کبھی میرے ساتھ کوئی ناانصافی کی تو میں اس کا منہ توڑ دوں گی۔ وہ ایسی پختہ سوچ لڑکی تھی کہ میں اس کے انداز سے ہی ڈر جاتی تھی۔ میٹرک کے بعد میں نے اپنی بہن کے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ میں اس سے تعلیم میں 1 سال پیچھے تھی۔ ہمارا کالج کو ایجوکیشن تھا۔ سبینہ کی سہیلیوں کا ایک گروپ تھا۔ یہ امیر گھرانوں کی 4 لڑکیاں تھیں جو خود کو باقی لڑکیوں سے برتر سمجھتی تھی اور کسی کو خاطر میں نہ لاتی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ سبینہ جب ہاف ٹائم کے بعد کلاس میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ اس کی ڈائری میں ایک رکا رکھا ہوا ہے۔ کھولا تو یہ ایک محبت نامہ تھا جو کسی لڑکے نے اسے لکھا تھا۔ تحریر پڑھتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لکھنے والے نے اپنا نام تحریر نہیں کیا تھا، تاہم یہ کسی کلاس فیلو کی شرارت تھی۔ اس نے کلاس میں ہنگامہ کھڑا کر دیا، چیخنے چلانے لگی کہ یہ گھٹیا حرکت کرنے کی جرت کس نے کی ہے، ذرا سامنے آئے۔ لیکن ایسی حرکت کرنے والا بھلا کیوں کر سامنے آتا، جبکہ وہ اس وقت شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ وہ شور مچا رہی تھی، ساری کلاس خاموش تھی۔ اتنے میں پروفیسر صاحب کلاس میں داخل ہو گئے اور سبینہ سے شور مچانے کی وجہ پوچھی۔ میری بہن نے وہ تحریر انہیں دے کر کہا، سر آج اس نامعقول نے مجھے یہ خط لکھا ہے، کل کوئی اور حرکت کرے گا، پلیز آپ اس کی تحریر سے کھوج لگائیے کہ یہ کون مجنوں ہے اور اس کا نام بتائیے تاکہ اسے لو لیٹر لکھنے کا مزہ چکھا دوں۔ وہ اس قدر آپے سے باہر ہو رہی تھی کہ پروفیسر صاحب بھی حیران رہ گئے۔ تبھی انہوں نے کہا، سبینہ غصے پر قابو رکھیے، جس نے یہ غلط حرکت کی ہے ضرور اس کو سزا ملے گی، لیکن آپ کلاس میں اتنی اونچی آواز سے نہ بولیے کہ ہنگامہ ہو اور آواز کلاس سے باہر جائے۔ ہم تحریر کی مدد سے لڑکے کو ڈھونڈ لیں گے اور پرنسپل صاحب کے حوالے کر دیں گے، وہ خود اس کو سزا دیں گے۔ مگر اس نے ایسا نہ کیا، وہ بولتی ہی رہی کہ پرنسپل صاحب تو اسے سزا دیں گے ہی، میں جب تک خود اپنے ہاتھوں سے اس کے منہ پر تھپڑ نہیں ماروں گی میرا غم دور نہیں ہوگا۔ میں اس جنگلی کو وہ سبق سکھاؤں گی کہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ بہرحال پروفیسر صاحب نے وہ تحمل سے کام لیا اور سمجھا بجھا کر بپھری ہوئی اس لڑکی کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ وہ خاموش تو ہو گئی مگر اس کے دل کا الاؤ سرد نہ ہوا۔ کالجوں میں ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ شرارتی طالب علم شرارت کرتے ہیں اور انہیں سزا بھی ملتی ہے۔ میری نظر میں میری بہن کا یہ رویہ درست نہیں تھا۔ میں نے سبینہ کو گھر آ کر سمجھایا کہ ایسا مت کرو، سر نے تمہیں یقین دلایا ہے کہ وہ اس لڑکے کا پتہ کر کے پرنسپل صاحب سے اس کی شکایت کریں گے، تو اب چپ رہنا اور مزید اس موضوع کو زیر بحث نہ لانا، ورنہ اس رویے سے تمہاری زیادہ بےزتی ہوگی۔ امی نے بھی سمجھایا کہ چند دن صبر کرو اور اپنے والد کو اس واقعہ میں مت گھسیٹو، ورنہ بات بڑھ جائے گی۔ اس وقت تو وہ خاموش ہو گئی، تاہم جی میں اس نے کچھ اور ہی ٹھان رکھی تھی۔ 1 ہفتے بعد پروفیسر صاحب نے تحریر کی مدد سے معلوم کر لیا کہ یہ رکا سبینہ کو کس نے لکھا تھا۔ اس لڑکے کا نام سیف تھا، وہ بھی خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ پروفیسر صاحب سیف کو پرنسپل کے آفس میں لے گئے۔ اس نے اقرار کر لیا کہ اس سے غلطی سرزد ہو گئی ہے، لیکن وہ اب اپنے کیے پر شرمندہ ہے اور سبینہ سے معافی کا خواستگار ہے۔ پرنسپل صاحب نے سبینہ کو آفس میں بلایا اور کہا کہ سیف اپنے کیے پر شرمندہ اور تم سے درخواست گزار ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ وہ بولی، میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گی، بلکہ آپ اسے ایسی سزا دیں کہ یہ عمر بھر یاد رکھے۔ پرنسپل نے شفقت سے کہا کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگر میں سیف کو کڑی سزا دوں اور کالج سے نکال دوں تو اس کا مستقبل خراب ہو جائے گا، پھر کوئی تعلیمی ادارہ اسے داخلہ نہیں دے گا۔ بہتر یہ ہے کہ اس پر جرمانہ کر دیا جائے اور یہ معافی بھی مانگے، تم اسے معاف کر دو تو بہتر ہے۔ سبینہ جانے کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، بولی ہرگز معاف نہیں کر سکتی،
اگر آپ نے اسے سزا نہیں دی تو میں خود سزا دوں گی، اور آپ کو اسے کالج سے بے دخل کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں اپنے والد کو آپ کے پاس لاؤں گی۔ پرنسپل حیران تھے، یہ کیسی لڑکی ہے کہ سیف بار بار معافی مانگ رہا ہے اور یہ معاف کرنے پر تیار نہیں ہے۔ اس روز تو پرنسپل نے کہا، ٹھیک ہے، ابھی آپ جائیے، کل میں جو مناسب سمجھوں گا فیصلہ کر دوں گا۔ اگلے روز سبینہ نے اس واقعے کو خوب نمک مرچ لگا کر پاپا کو بتایا۔ وہ خود تند مزاج تھے، اسی وقت پرنسپل کے پاس چلے گئے۔ پاپا نہ صرف امیر آدمی تھے بلکہ اثر و رسوخ والے بھی تھے۔ پرنسپل نے سیف کو کالج سے نکال دیا اور نکالے جانے کی وجہ بھی لیونگ سرٹیفکیٹ پر لکھ دی۔ اس وقت سیف کی حالت ناقابل بیان تھی۔ وہ ایک اچھا طالب علم تھا، پڑھائی میں بھی لائق تھا، بدقسمتی سے کہ محض ایک شرارت نے اسے نہ صرف رسوا اور ذلیل کیا بلکہ اس کا مستقبل بھی خراب ہو گیا۔ سارے ہی ساتھیوں کو سبینہ کی سنگ دلی اور اس کے رویے پر افسوس تھا کہ جب ایک انسان آپ سے اپنی غلطی کی بار بار معافی طلب کر رہا تھا تو کیا معاف کر دینا بہتر نہ تھا؟ کیا سزا دلوانا ہی ضروری تھا؟ سہیلیوں نے بھی سمجھایا، مگر یہ خود سا لڑکی اس وقت خود کو فرعون ثابت کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ بات یہی ختم ہو جاتی تو غنیمت تھا، لیکن جب سیف کلاس میں اپنی کتابیں لینے آیا تب سبینہ نے حد کر دی۔ اس نے اس کے پاس جا کر نہ صرف بھری کلاس میں اسے برا بھلا کہہ کر ذلیل کیا بلکہ اس کے منہ پر تھپڑ بھی دے مارا۔ سبینہ کی اس حرکت سے ساری کلاس کی ہمدردیاں سیف کی طرف ہو گئیں۔ تھپڑ پڑنے پر اس لڑکے کا منہ لال بھبوکا ہو گیا، تاہم وہ غصے کو پی گیا۔ اگر یہ تھپڑ اس کے منہ پر سبینہ کالج سے باہر مارتی تو اغلب تھا کہ وہ اس کا گلا ہی گھونٹ دیتا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا تھا، تاہم اپنی بے عزتی سہ گیا اور کتابیں اٹھا کر باہر چلا گیا۔ سبینہ کو اپنے کیے پر ذرا بھی ملال نہیں تھا، بلکہ وہ فخر سے کہہ رہی تھی، کیا سمجھتے ہیں یہ مرد لوگ کہ عورت کمزور ہے یا ان سے کمتر ہے؟ ہم بالکل بھی کمتر نہیں بلکہ ان سے زیادہ پاورفل ہیں۔ آج کے اس سبق سے یقیناً سیف اور اس جیسے لڑکے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں گے۔ مجھے بھی اپنی بہن کی ان باتوں سے ملال ہوا۔ گھر آ کر امی کو بتایا۔ انہوں نے کہا، بیٹی جتنی سزا پرنسپل نے دی وہ اس کے لیے کافی تھی، تم نے کیوں اسے تھپڑ مار کر اپنا دشمن بنا لیا ہے؟ یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، وہ ضرور اپنی توہین کا بدلہ لے گا۔ جانتی ہو تم جتنی بھی خود کو طاقتور سمجھو مرد کی برابری نہیں کر سکو گی۔ ہمارا معاشرہ ہی ایسا ہے کہ عورت کی اتنی جرت کو کوئی بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ میری بلا سے نہ دیکھیے اچھی نگاہ سے، اور بھاڑ میں جائے آپ کا یہ معاشرہ۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ والدہ اس کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ اگلے دن سنا کہ سیف اسپتال میں ہے۔ سارے کالج کے سامنے اپنی اتنی آنت سے اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ تبھی اس کی والدہ کا فون آیا کہ سبینہ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ سبینہ نے فون اٹھایا۔ وہ بولی، بیٹی شاید تم بہت تند خو ہو، لیکن تم نے یہ نہیں سوچا کہ ایک ماں کی امیدوں کو جلا کر خاکستر کر رہی ہو۔ انسان اگر کسی کی خطا درگزر کرتا ہے تو خدا اس کے عمل کو پسند کرتا ہے۔ تم سے میرے بیٹے نے معافی مانگی، تم نے معاف نہیں کیا اور اسے کالج سے نکلوا دیا۔ کیا اتنا کافی نہ تھا؟ اسے سارے کالج کے سامنے تھپڑ مارنا کیا ضروری تھا؟ میرا بیٹا اسپتال پہنچ گیا ہے، وہ اگر عمر بھر کے لیے ٹھیک نہ ہو سکا یا ذہنی معذور ہو گیا تو میں کس کا گریبان پکڑوں گی؟ میرا ایک ہی بیٹا ہے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر روتے ہوئے انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس خاتون کی باتوں کا جانے کیسے میری بہن پر اثر ہوا کہ وہ سنگ دل موم کی طرح پگھل گئی اور بے چین و پریشان ہو گئی۔ مجھ سے کہا، شائستہ پلیز میرے ساتھ چلو اسپتال، سیف کو دیکھنے، وہ مرنے لگا ہے۔ اس کی ماں رو رہی تھی فون پر۔ ہم اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں اسپتال پہنچے۔ واقعی سیف بہت متاثر ہوا تھا، اسے نیند کی دوا دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر ٹھہر کر ہم واپس آ گئے۔ اب سبینہ کی حالت دینی تھی، اسے کسی پل چین نہ تھا، جیتی تھی نہ مرتی تھی، جیسے اس نے کسی کا قتل کر دیا ہو۔ اس کے بعد کا قصہ بھی ناقابل یقین ہے۔ گھر والوں اور سہیلیوں کو بتائے بغیر روز سب سے چھپ کر وہ اسپتال چلی جاتی۔ سیف رفتہ رفتہ ٹھیک ہونے لگا۔ سبینہ کے دل کی کایا ایسی پلٹی کہ اس نے سیف کو یقین دلا دیا کہ اگر تم جلد ٹھیک ہو گئے تو میرا وعدہ ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں گی۔ وہ کہتا، اگر جانتا کہ ایک تھپڑ کے بدلے تم مجھے مل جاؤ گی تو پہلے ہی تھپڑ کے لیے اپنے گال پیش کر دیتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ سیف ٹھیک ہو کر گھر آ گیا۔ اب دونوں فون پر باتیں کرنے لگے، پھر باہر ملنے لگے۔ سبینہ نے اس بات کی کسی کو ہوا نہ لگنے دی کہ وہ سیف سے ملتی ہے۔ سیف اب فاتح تھا اور وہ فتح ہو چکی تھی۔ وہ بہت مسرور تھا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تاہم اب اس کے دل میں سبینہ کے لیے محبت نہ تھی، کیونکہ وہ اپنی آہت بھولنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یہ سبینہ کی تعلیم کا آخری سال تھا، امتحان ہو گئے تو دونوں نے شادی کا پروگرام بنایا۔ ایک روز سیف نے سبینہ سے پوچھا، اگر ہماری شادی نہیں ہو سکی اور میں نے تم سے کہا کہ میری خاطر اپنا گھر چھوڑ دو تو کیا تم چھوڑ دو گی؟ گھر کیا، تمہاری خاطر تو میں یہ دنیا بھی چھوڑ سکتی ہوں، وہ یقین سے بولی، لیکن بہتر ہے کہ تم اپنے والدین کو میرے گھر رشتے کے لیے بھیجو۔ میں نے بات کی ہے، وہ بالکل نہیں مان رہے، کہتے ہیں
کیا اب ہم اسی لڑکی کا رشتہ لینے جائیں جس نے تمہیں کالج سے بے عزت کر کے نکلوایا اور اسپتال تک پہنچا دیا؟ ہم کبھی ایسی تند خو لڑکی کو بہو نہیں بنا سکتے۔ اس بات کو بھول جاؤ کہ ہم اس کے گھر جائیں گے۔ میں ماں باپ کے انکار سے مایوس ہو گیا ہوں۔ اب یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ تمہارا رشتہ مانگنے آئیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے شادی کر لیں۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر میرا ساتھ دو۔ سبینہ کی تو فطرت ہی ایسی تھی، 4 دن آگے کی نہ سوچتی، ہر بات کا فوری رد عمل ہوتا تھا اس کا۔ اس نے بیگ میں 2 جوڑے اور اپنا، میرا اور امی جان کا سارا زیور رکھا اور سیف میں جتنی نقد رقم پڑی تھی سبھی اٹھا لی۔ جب سب سو گئے، رات کے جانے کس پہر وہ گھر سے نکل گئے۔ گلی کے موڑ پر گاڑی لیے سیف اس کا منتظر تھا۔ گھر سے اگر کوئی زیور روپیہ وغیرہ اٹھا لائی ہو تو واپس رکھو، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے پاس سب کچھ ہے۔ کچھ نہیں اٹھایا ہے، صرف 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں۔ دونوں راولپنڈی سے شام کو پشاور پہنچے اور ایک ہوٹل میں قیام کیا۔ سیف نے اپنے ایک دوست کے توسط سے 2 کمروں کا مکان حاصل کر لیے۔ دوست نے کہیں سے نکاح نامہ بنوا دیا۔ یہ کاغذ دکھا کر مالک مکان کو میاں بیوی ظاہر کر کے ایڈوانس رقم دے دی۔ یوں سر چھپانے کی جگہ مل گئی۔ اب اگلا مرحلہ کورٹ میرج کا تھا، لیکن سیف کے دل میں تو سبینہ کے لیے نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا۔ وہ اسے شادی کے لیے نہیں لایا تھا، اسے اپنی توہین کا بدلہ چکانا تھا۔ جب وہ نکاح کا کہتی، جواب دیتا، نکاح تو ہو گیا ہے، میرے دوست نے جو نکاح نامہ بنوا دیا ہے وہی تو ہے ہماری شادی کی دستاویز۔ کورٹ جانے سے بات کھل جانے کا ڈر ہے۔ معاملہ ٹھنڈا ہونے دو، کورٹ چل کر پکا نکاح بھی رجسٹر کروا لیں گے۔ وہ جعلی نکاح نامہ بھی سیف نے اپنے پاس رکھا۔ سبینہ کو کہا کہ امانتاً دوست کے پاس رکھوا دیا ہے، اس کی ایک نقل کسی دن تمہیں دے دوں گا۔ وہ کہتی کہ تم نے اس پر میرے دستخط تو کروائے نہیں اور نہ گواہ لائے، سب بعد میں کورٹ میں ہو جائے گا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ اسے سیف پر اندھا اعتماد تھا، تبھی تو یہاں تک آ گئی تھی اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ 2 ماہ بعد جب تمام نقدی جو سیف کے حوالے کر چکی تھی ختم ہو گئی تو زیورات کی باری آئی۔ تب اس نے سیف سے کہا، تم تو کہتے تھے کہ روپیہ زیور گھر سے مت اٹھانا، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور اب تم اپنے گھر والوں سے 1 روپیہ نہیں منگوا رہے، آگے کیسے خرچہ چلے گا؟ وہ بولا، وقت کے ساتھ حالات ٹھیک ہوتے ہیں، فی الحال تو امی ابو بہت غصے میں ہیں، وہ میری شکل دیکھنا نہیں چاہتے، خرچ کے لیے رقم کیسے دیں گے؟ اچھا کیا کہ تم رقم لائیں، ورنہ تو ہم بھوکے مر جاتے۔ ایک دن سیف صبح کا گیا، رات تک نہیں آیا۔ سبینہ پریشان ہو گئی۔ رات کے گھر آیا تو نشہ کیے ہوئے تھا۔ وہ گھبرا گئی، صبح تک جاگتی رہی، جبکہ سیف بستر پر گرتے ہی سو گیا۔ صبح سبینہ نے احتجاج کیا تو بولا، میں تو ایسا ہی ہوں، میرے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو یوں ہی گزارنی ہوگی، ورنہ واپس چلی جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ وہ سیف کے منہ سے یہ کلمات سن کر حیران رہ گئی۔ دوسرے روز وہ گیا تو 2 راتوں کے بعد لوٹا۔ سبینہ کو خوف سے نیند نہ آئی، سخت مضطرب رہی۔ اب اسے احساس ہوا کہ اس نے گھر چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ واپس والدین کے گھر بھی کس منہ سے جاتی؟ واپسی کے تمام راستے بند ہو چکے تھے۔ پھر تو یہ روز ہونے لگا۔ وہ اس صورتحال کو زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن اس نے جھگڑا کیا تو وہ بولا، چلو میں تمہیں تمہارے والدین کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن ایسا ہو جاؤں کہ پھر لوٹ نہ سکوں، تب تمہارا کیا بنے گا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تم سے جعلی نکاح کیا ہے، مالک مکان کو شک ہے کہ ہم میاں بیوی نہیں ہیں، وہ رپورٹ کر دے گا تو ہم جیل چلے جائیں گے، تب تو ہمارے ماں باپ بھی ہمیں چھڑوانے نہیں آئیں گے۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ سبینہ جان چکی تھی کہ وہ کمزور ہے اور سیف ہر حال میں طاقتور، اور معاشرہ بھی طاقتور کا ساتھ دیتا ہے، کمزور کا نہیں۔ سب اسے ہی الزام دیں گے کیونکہ گھر سے بھاگی تھی، ماں باپ کی عزت کا بھی خیال نہ کیا، خدا جانے ان پر کیا گزری ہوگی۔ تب سوچا والدین اس کے ساتھ جو بھی سلوک کریں سہ لے گی، مگر دنیا کے سب دروں سے بہتر انہی کا در ہے۔ وہاں جا کر باپ کی دہلیز پر بیٹھ جائے گی، ان کے قدموں میں سر رکھ دے گی، چاہے جان سے مار دیں، اور کسی دروازے پر اب نہیں جائے گی۔ اس نے سیف سے کہا کہ تم نے مجھ سے انتقام لینا تھا، اپنی بے عزتی کا بدلہ لے چکے، اب مجھے میرے ماں باپ کی گلی تک پہنچا دو۔ جب وہ لوٹے ہوئے جواری کی طرح گھر کے دروازے پر پہنچی، شام گہری ہو چکی تھی، در کھلا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی، سامنے والد کو کھڑا پایا تو خوف سے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ماں نے دوڑ کر سہارا دیا اور ہم سب نے اٹھا کر بستر پر لٹا دیا۔ شاید اس نے نیند کی گولیاں کھائی ہوئی تھیں کہ 2 دن سوتی رہی۔ جو سویا ہو کون اس سے سوال جواب کر سکتا ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا بتا نہیں سکتی۔ بیٹیاں والدین کی عزت ہوتی ہیں، اچھی ہوں یا بری، وہ انہیں زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے نہیں کرتے۔ اپنا بازو ٹوٹ جائے تو اسے گلے سے باندھ کر گردن سے لگانا پڑتا ہے۔ سبینہ کو بھی ماں باپ نے دھتکارا نہیں، اس کی خطا معاف کر دی، کیونکہ اسی میں ہمارے سارے خاندان کی بہتری تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔